والا ہے وہ ہم سب کی ستاری فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بچوں نے الحمدللہ رب العالمین سے جو سفر شروع کیا تھا وہ آج والناس پر ختم کر دیا ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے اپنے قرآن کا دوبارہ آغاز شروع کر دیا ہے۔ میں بے چین تھا کہ گلشن سکندرآباد کے اندر ہمارا یہ مدرسہ کیسے آباد ہوگا۔ یہاں تعمیرات کا کام چلتا تھا، مسائل تھے، مشکلات تھی، مخالفتیں تھی، تکالیف تھی، پریشانی تھی۔ دوسرے مدرسے سے بچے آتے تھے، ساتھی آتے تھے، ہمارے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ نہ ہم تھکے، نہ ہم ڈرے، نہ ہم نے ہمت ہاری۔ علماء کرام کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا۔ آج میں اس پاک ذات کا جس قدر شکر ادا کروں کم ہے، جتنا اپنا ماتھا اس کے سامنے ٹیکوں اور رگڑوں، جتنا اس کے سامنے التجائے اور مناجات کروں کم ہے کہ آج ہمارے اس مدرسے میں الحمدللہ، سب کہیں الحمدللہ، پھر کہیں الحمدللہ، پھر کہیں الحمدللہ، 3 بچے حافظ قرآن بن گئے ہیں۔ یہ اس مدرسے کے اساتذہ، اس مدرسے کے منتظمین، یہاں کے علماء کرام، ہمارے اس مدرسے سے محبت کرنے والے، ہمارے جو اسلام پسند، قرآن پسند، دین پسند، علماء پسند لوگ ہیں، میں ان کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بچوں نے یہاں قرآن سیکھ لیا ہے، آپ کے بچوں نے یہاں قرآن یاد کر لیا ہے۔ کل جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، اس دنیا سے رخصتی ہوگی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جامعہ عائشہ کے اساتذہ نے ان کو قرآن کا پڑھنا سکھایا ہے۔ آپ کے سرانے کھڑے ہو کر یہ بچے سورہ یاسین پڑھیں گے۔ دنیا سے جانے کے بعد یہ بچے قرآن اٹھا کر رب تعالیٰ کے حضور اپنی امی کے لیے، اپنے ابو کے لیے، اپنے دادا کے لیے، اپنے علاقے کے لیے اللہ سے مانگیں گے، اور مانگیں گے بھی ایسے ساتھ میں آنسو بھی بہائیں گے۔ جب یہ معصوم بچے جن کی تربیت جامعہ عائشہ کے علماء نے کی، یہاں کے قرآن نے کی، یہاں کے بزرگوں نے کی، جب یہ پڑھیں گے، اللہ کے سامنے مناجات کریں گے، آہوزانی کریں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، اور بار بار کہیں گے یا اللہ میرے ابو کو معاف فرما، یا اللہ میرے ابو کی مغفرت فرما، یا اللہ میری والدہ کی مغفرت فرما، یا اللہ میری دادی کی مغفرت فرما، یا اللہ میرے گھر والوں پر رحم فرما۔ خدا کی قسم، یہ جو بول ہیں، یہ جو ان علماء نے ان کو سکھائے ہیں، دنیا بھر کی تعلیمات آپ ان کو سکھا دیں، دنیا بھر کے علوم ان کو سکھا دیں، دنیا بھر کی ڈگریاں ان کو تھما دیں، مگر یہ جو دو بول یہاں کے علماء نے ان کو سکھائے ہیں، آپ اگر ان کے پاؤں پکڑ بھی لیں تب بھی ان کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ان بچوں کو جو حافظ بنے ہیں، سب کہیں الحمدللہ، دعا کریں عالم بن جائیں۔ یہ بچے جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے، دعا کریں یہ عمل حافظ بن جائیں۔ یہ جب حافظ اور عالم بنیں گے، اس علاقے کا ماحول بنے گا۔ یاد رکھیے، یہاں جب بچے قرآن پڑھتے ہیں، یہاں پر اس محلے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات کا نزول ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ یہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک بچے باوجود رہتے ہیں، بچے جھوم جھوم کر قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کی کوئی مالداری یا سرکاری، کوئی ڈگری کا لالچ ان کے دلوں میں ہے ہی نہیں۔ آپ جب ان بچے سے پوچھیں گے بیٹا آپ کیا کر رہے ہو؟ میں قرآن یاد کر رہا ہوں۔ آپ کیوں یاد کر رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ
کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے قرآن یاد کر رہا ہوں، تو میرے بزرگوں یہ جامعہ عائشہ، اس کے علماء، اس کے اساتذہ، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے آپ سب کے محسن ہیں، آپ کی آخرت کے لیے فکر مند ہیں، آپ کی آخرت کے لیے سوچ رہے ہیں، آپ نے اس مدرسے کا دست و بازو بننا ہے، علماء کا دست و بازو بننا ہے، یہاں پر جو پڑھنے والی بچیاں عالمات بن رہی ہیں ان کا محافظ بننا ہے، ان کا دست و بازو بننا ہے۔ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن یہ بچے کہیں یہ جو چچا ہے، یہ جو خالہ ہے، یہ جو بزرگ ہے، ہم جب اللہ کا دین سیکھنے جاتے تھے تو یہ مسکرا کر ہمارا استقبال کرتے تھے۔ یاد رکھیے یہ جو بچے بظاہر میلے کچیلے کپڑوں میں ہوتے ہیں مگر یہ اتنے عظیم ہیں کہ جب یہ بظاہر شہید قرآن پاک سینے سے لگا کر گھر سے نکلتے ہیں تو ان پر زمین و آسمان کی مخلوقات رش کرتی ہے۔ اس لیے آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے اور ادنا ترین حکم یہ ہے کہ ان بچوں سے محبت کریں، انہیں پیار کی نگاہوں سے دیکھیں۔ میرے آج ان میں یہ سب بچے میرے بچے ہیں، میں نے آج ہر بچے کو ماتھے پر بوسہ دیا، ایسا اس طرح میرے دل کا ٹکڑا ہو۔ میں دان دبڑ بھی کرتا ہوں، میں سزا بھی دیتا ہوں، مگر یہ میرے بچوں نے آج قرآن پڑھا، جتنی خوشی مجھے ہے میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو اتنی نہیں ہوگی۔ میں نے ہر بچے کو ماتھے پر پیار کیا، ہر بچے کو میں نے سینے سے لگایا، ایسے جیسے یہ میرا لخت جگر ہو۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے، مولانا ابوالحق صاحب نے ذکر کیا، ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عجیب آدمی تھے، مستجاب الدعوات ولی تھے۔ ایک دفعہ کہنے لگے، بولا بیٹا کل قیامت کے دن حافظ اور عالم جنت میں جائیں گے، حافظ اور عالم اللہ کے لاڈلے ہوں گے، یہ جن کو چاہیں گے اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ پھر ایسے طلباء کو دیکھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، کہتے آپ کو اگر اہل جہنم کی لائنوں میں اپنا کوئی استاد نظر آئے، اتنے بڑے بزرگ اور کہتے طلباء سے تھے اپنے شاگردوں سے کہ آپ کو اگر اہل جہنم کی صفوں میں اپنا کوئی استاد نظر آئے تو اللہ تبارک و تعالی سے سفارش ضرور کرنا اور کہنا یا اللہ یہ میرے استاد ہے، یا اللہ یہ میرے استاد ہے، یا اللہ انہوں نے دنیا کے اندر مجھے چند حروف اور کلمات پڑھائے اور سکھائے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی مغفرت کر لے۔ تو ہم ان طلباء سے جو محبت اور پیار کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اپنے امی اور ابو کی سفارش کرتے ہوئے، اپنے دادا اور دادی کی سفارش کرتے ہوئے یہ بھی کہیں گے یہ شیخ صاحب ہمارے استاد ہیں، یہ مولانا علی صاحب ہمارے استاد ہیں، یہ قاری صدیق صاحب ہمارے استاد ہیں۔ بس دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس جامعہ کو قبول فرمائے، زور سے بولے آمین۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اس گلدستے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان علماء کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان عالمات کو قبول فرمائے، اور شریروں کے شر سے، حاسدین کی حسد سے اس گلستان کی حفاظت فرمائے۔ جو ہماری تمنا ہے کہ ہر بچہ عالم بنے، ہر بچہ حافظ بنے، ہر بچی عالمہ بنے، ہر بچی مستجاب الدعوات بن جائے، یہ ہماری محنت ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس جامعہ کو حقیقی معنوں کے اندر اسلام کا قلعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اساتذہ، ہماری معلمات، ہمارے دوستوں، ہمارے بزرگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کے بچے حافظ بنے، آپ کے بچے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا، آپ کی بچیاں عالمات بن رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دارین کی سعادتیں ان کو ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔